ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا کہ ابھی سابق وزیر اعظم کی جانب سے نواز شریف کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے سر سے پاؤں تک کرپٹ شخص دوسروں پر الزامات لگا رہے ہیں، ان کا اشارہ عمران خان کی جانب ہے، کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کیپٹل ٹیم کا۔ دیکھیں، یہ وہ شخص ہے جو میرا خیال ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایکسپوز کیا ہے، اگر شرم حیا نام کی چیز ہو تو یہ دنیا سے چھپ کے کنارہ کشی کر کے زندگی گزاریں، لیکن یہ کافی ڈھیٹ اور کافی بے شرم قسم کا یہ خاندان اور یہ ٹولہ ہے کہ یہ جتنے کرپٹ ہیں، جتنے یہ کرمنلز ہیں، جتنے یہ لا لیسنس کو کی حدیں پار کرتے ہیں، اتنی ہی یہ دوسروں کے اوپر بلیم گیم بھی کرتے ہیں۔ اور اگر اس محترم کو دیکھو، یعنی کہ بیٹی مشہور زمانہ کرپٹ اور جھوٹی مکار کو دیکھو تو ان کی باتیں سنتے جاؤ اور شرمندہ ہوتے جاؤ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی یہ جو بلیٹن چلاتے ہیں، یہ ان کی خواہشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو کس چکر میں یہ جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ وہ کوئی ان کی طرح انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان کی طرح انہوں نے توشہ خانہ سے غیر آئینی غیر قانونی طور پر گاڑیاں لی ہیں جو کہ آج بھی ممنوع ہے، ان کی طرح انہوں نے کوئی جو زلزلہ زدگان کی امداد ہو، فلڈ وکٹمز کی امداد ہو، کوئی وہ کھا گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی موٹر وے بنانے کے چکر میں کوئی ٹھیکے سے انہوں نے بے ایمانی کی ہے، یہ تو پورا ملک کھا گئے، ہضم کر گئے۔ لنڈن اپارٹمنٹس کا یہ بتائے کنوکٹڈ شخص اور ابسکانڈر کہ وہ کس طرح سے آئے، اور وہ اپنی بیٹی کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتائے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ لہٰذا آپ لوگ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، عوام آپ کو پہچان چکی ہے۔ ہاں، آپ جن لوگوں کے سہارے کے اوپر اور جس طرح سے آپ یہاں پہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو مینج کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہو، لیکن عوام کی مینجمنٹ اب آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ 22 کروڑ 75 لاکھ کو مینج کرنا اب تم لوگوں کا خواب ہی رہے گا۔ جس مہینے الیکشن ہو گیا وہ آپ لوگوں کا سیاسی آخری دن ہوگا۔ عوام آپ کی جو تابوت ہے اس میں بے شمار کیل ٹھونک چکی ہے، آخری کیل بھی وہ ٹھونکے گی، اور تم لوگوں کو پاکستان کے ایک بدترین سیاہ دور اور تاریخ کے طور پر جانا جائے گا۔ جس طرح سے 8 ماہ میں آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جو بربادی اور تباہی کی، جس طرح سے NRO2 لیا، عوام نہیں بھولی نہ بھولنے والی ہے۔ ہاں، خان صاحب کے بارے میں جو یہ آپ کی خواہشیں ہیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خواہشیں ہی رہے گی، کیونکہ خان صاحب کی وارث ہے 22 کروڑ عوام، ہم سارے ہیں ان کے وارث اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اور کوئی مائی کا لال غیر آئینی غیر قانونی طور پر کوئی ان کو ان کی طرف ہاتھ بڑھا کے دکھائے، یہ 22 کروڑ عوام راستے میں پائیں گے۔ ان کے اوپر سے گزر کے کسی میں اتنی طاقت اور ہمت ہے تو ہمت کر کے دکھا لے۔ ایک بات، انہوں نے کیا ایسا جرم کیا ہے جو یہ کبھی زرداری آ کے خواہشوں کا اظہار کرتا ہے؟ یہ آپ کی خواہشیں ہو سکتی ہیں، حقیقت یہ کبھی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ انہوں نے نہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے، نہ آگے کریں گے۔ لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 2/3 میجورٹی کے بعد ان میں سے کوئی آپ کو، اگر یہ پاکستان میں ہوئے تو جیلوں کے اندر ہوں گے، نہیں تو ان کا مقدر وہی ہے جہاں انہوں نے دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں، جہاں لوٹ کے یہ 22 کروڑ غریب عوام کے حق کا پیسہ، ان کے صاف پانی کا پیسہ، ان کی ایجوکیشن کا پیسہ، ان کی ہیلتھ کا پیسہ لوٹ کے یہ لوگ جہاں انہوں نے اکٹھے کیا ہوا ہے، ان کا فیوچر وہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی اولادیں جب ایک ہوتا ہے دنیا سے جانا ہوتا ہے تابوت میں بند کر کے ان کو لے آئیں، ادروائز تو میں اس چیز کو بھی نہیں دیکھتی۔ جہاں دیکھیں ان کے تو بچے بھی نیشنل ادھر کے ہی ہیں۔ جی مسرت جمشید چیمہ، ابھی ہمیں شاداب ریاض نے جوائن کیا ہے۔ جی شاداب ریاض، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھنا چاہیں کچھ؟ جی بالکل۔ اچھا مسرت صاحبہ، ایک اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی نااہل قرار دلوایا جائے، اس کے بعد پھر ان کو اور عمران خان صاحب کو دونوں کو بحال کیا جائے، اہل کیا جائے، اور پھر ایک برابر کا وہ ایک دیکھ ہے تو پھر الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، نواز شریف صاحب کی خواہش کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہ جاہلوں کی خواہش ہے، اور خواہشیں تو ان کی اور بھی بہت ساری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی، جو انہوں نے کھیل کھیلا، جس طرح سے انہوں نے خان صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ کرایا۔
जिस तरह से इनको लगा कि सियासी मैदान में तो ये उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये खेल खेला। इंशाल्लाह अवाम अपने लीडर को इंसाफ दिलाएगी अवाम की ताकत से, और कानून जब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा तो इनमें से कोई शख्स आपको अहल वाकई नजर नहीं आएगा। खान साहब देखें, ये क्या अहमकों की जन्नत में रहते हैं भाई, इनको बताया जाए आपने इस मुल्क को हाथ मुंह पांव नाक सब तरह से लूटा है, आप लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद किया है, आप लोगों ने इस मुल्क के अंदर गैर आईनी इकदाम किए, आप लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, आप लोगों ने जो बाहर, ठीक है इस दफा आपने काला कानून बना लिया है, लेकिन ये कितनी देर, इंशाल्लाह जब आवाम अपने रियल लीडर को लाएगी तो हम इन कवानीन के अंदर चेंजेस करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। लिहाजा आप लोगों की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली, अवाम ये ख्वाहिश पूरी होने नहीं देगी। उनको किस चक्कर में नाअहल किया जाए, इनके खिलाफ अभी तक केस चल रहा है। इन्होंने तोशा खाना से गाड़ी ली थी, गाड़ी लेना आज भी गैर आईनी गैर कानूनी है, और जरदारी के ऊपर भी केस है। अदरवाइज तोशा खाना से एक घड़ी लेके उसको बेच देना, भाई ए को बेची, बी को बेची, सी को बेची, खरीदी हुई चीज कौन नहीं बेचता, एक चीज आपकी मलकियत है वो आप जिसको मर्जी बेचें। कभी किसको डंडे मार के बेचारों को फिक्स करके स्टेटमेंट दिलवाते हैं, कभी कुछ टकरे मारते हैं। मतलब सोचे हैं कि अवाम इनको जलील करती है, जलालत सहने के बाद हर महीने बाद 15 दिन बाद फिर ले दे के घड़ी निकल आती है। घड़ी, हाँ घड़ी आइन लेना आइन कानूनी हक था, हमने वो घड़ी ली, हमने उसको बेच दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इससे आगे आप लोग जो भी तूफाने बदतमीजी मचाते रहो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग एक्सपोज हो चुके हो क्योंकि आप हकीकी चोर हो, सही मायनों में डाकू हो। कोई किसी के ऊपर, किसी ने आपके ऊपर कोई ब्लेम गेम के तहत नहीं किया। तो इंशाल्लाह तुम लोगों का मुकद्दर जलालत है, अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। आप लोगों के ये ओछे हथकंडे किसी सूरत कारगर साबित नहीं होंगे। और ये जो आपकी ख्वाहिशें है ना, जो आपने मैनेजमेंट की है साइंसदान ने बाहर बैठ के, इंशाल्लाह ये आपको उल्टी पड़ेगी, जैसे बाकी सारी तदबीरें आपको ही उल्टी पड़ी हैं। साहब की वापसी से पंजाब में आपको कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि जाहिर है 2 जमातें हैं पाकिस्तान की जिनका पंजाब के अंदर होल्ड है। पहले मुस्लिम लीग नून थी और अब तहरीक इंसाफ ने उसकी जगह ली है, और नवाज शरीफ साहब की वापसी अगर हो जाती है तो तहरीक इंसाफ की इस पे क्या तैयारियां, क्या अपना वोट बैंक बचा पाएंगे आप लोग? सुने जी, पहले भी इनके होते हुए ही हुआ था ना इलेक्शन, और मैं तो ये, मेरी अगर एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एनालिसिस या ओपिनियन ले तो इनको आना चाहिए। एक ये कि ये जो एक बहुत बड़ा इन्होंने एक हवा बनाया हुआ है, जितना बुरे तरीके से ये बंदा एक्सपोज हुआ है, जिस तरह से ये बहाने बना के लंदन पहुंचा है, जिस तरह से ये लोगों को धोखा दे के गया है, किसी से ढका छुपा नहीं है। लिहाजा ये ओछी हथकंडे इनके काम करने वाले नहीं है, और हमें तो हम इसको मैं इसको चैलेंज करती हूँ कि अगर ये वापस आए, अगर ये इलेक्शन लड़े, ये इसकी बेटी, इसका भतीजा, इसका भाई, खान साहब के मुकाबले में लड़े सारे, मैं इनको चैलेंज करती हूँ, लड़के दिखाएं, फिर इनको पता चलेगा कि ये कितने पॉपुलर हैं। और ये वाला जो स्लोगन जो तो मियाँ आएगा तो लग पता जाएगा, पता अब इनको ही चलेगा। चला लें अपने चले हुए कारतूस जितने चलाने हैं, पॉलिटिकली हमें इनके आने का ज्यादा फायदा है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।